الرحمن الرحیم قال وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ۔ فرماتے ہیں کہ وضو کی سنتیں یہ ہیں: غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ، دونوں ہاتھوں کو دھلنا برتن میں داخل کرنے سے پہلے جب کہ وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی وضو کی پہلی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو اور پھر اس کے بعد وہ وضو کرنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھلے۔ برتن میں داخل کرنے سے پہلے، برتن میں ڈالنے سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھل لے۔ ٹھیک، دلیل اس کی فرماتے ہیں لقولہ علیہ السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ وہ اسے دھل لے۔ اپنا ہاتھ برتن میں داخل نہ کرے یہاں تک کہ اسے دھل لے، کیونکہ 3 مرتبہ دھل لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ رات میں کہاں پر تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے برتن، یعنی اسی سے منع فرمایا کہ برتن میں ہاتھ داخل نہ کرے جب تک کہ اسے دھل نہ لے، وہ بھی 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ دھل لے، اس کے بعد ہی برتن میں ہاتھ داخل کرے۔ ٹھیک، تو اس کے اندر نہیں آئی ہے برتن میں ہاتھ داخل کرنے کے سلسلے میں۔ ٹھیک، اور جو صیغہ ہے وہ نہیں کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نون تاکید ثقیلہ بھی ہے، تاکید کا نون بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس چیز کو حرام ہونا چاہیے، یعنی برتن میں ہاتھ داخل کرنا دھلنے سے پہلے یہ حرام ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس طرح کے صیغے جو ہیں وہ تحریم کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے۔ لیکن چونکہ اگر حرام اسے کہا جائے گا تو اس کا جو بالمقابل ہوگا، یعنی ہاتھوں کا دھلنا جو ہے وہ فرض قرار دینا جانا چاہیے، ہے نا، کیونکہ حرام کا بالمقابل فرض ہوتا ہے۔ لیکن وضو کے اندر جو فرائض ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا آیت کریمہ کے اندر۔ اب اگر ہم اس کے ذریعے سے بھی ہاتھوں کا دھلنا فرض قرار دیں تو یہ چونکہ خبر واحد ہے، اور اس سے لازم یہ آئے گا کہ خبر واحد کے ذریعے سے ہم کتاب اللہ کے نص پر زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے یہ زیادتی نہیں کر سکتے، اس کو فرض قرار نہیں دے سکتے، یعنی اس چیز کو تحریم پر محمول نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے ہاتھوں کا دھلنا فرض قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، دوسری صورت یہ کہ یا پھر ہم اس سے نیچے اتریں اور اس کو واجب قرار دیں، یعنی دونوں ہاتھوں کا دھلنا واجب قرار دیں۔ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وضو کے اندر واجبات ہیں ہی نہیں، یا تو فرض ہیں یا سنت ہیں یا پھر مستحبات ہیں، تو یہ واجب بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس کو ہم اسی وجہ سے چونکہ واجب بھی قرار نہیں دے سکتے، اس لیے ایک درجہ اور نیچے اتریں گے تو پھر وہ سنت ہے، لہٰذا اس کو سنت قرار دیا گیا کہ دونوں ہاتھوں کا دھلنا برتن میں داخل کرنے سے پہلے یہ سنت ہے، یعنی وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلنا یہ سنت ہے۔ یہ وضو کی پہلی سنت ہے۔ جو عبارت یہاں پر متن میں ہے کہ وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومہ، ہے نا، تو اذا استيقظ المتوضئ من نومہ جو کلمہ ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی نیند سے بیدار ہوا ہے اور وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اسی کے لیے یہ سنت ہے، اور دوسروں کے لیے سنت نہیں ہے۔ ٹھیک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث شریف یہاں پر ہے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، اس سے یہ بتا رہی ہے اس چیز کو کہ یہاں پر جو ہاتھوں کا دھلنا، ہاتھوں کو دھلنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ہاتھوں کے دھلنے کا، تو وہ اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ یہاں پر نجاست کا وہم ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ جو ہے نجس ہو گئے ہوں۔ ٹھیک، تو یہ وہم جہاں بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، تو اس چیز کا یعنی ہاتھوں کا دھلنا یہ ہونا چاہیے، اس کا حکم ہونا چاہیے، ہے نا۔ اور یہ صرف نیند کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے انسان دن بھر میں بہت سارے کام کرتا ہے اور اس میں یہ چیز ممکن ہے نا، اسی وجہ سے جب بھی وضو کرے، ہر وضو کرنے کے وقت یہ ہاتھوں کا دھلنا یہ سنت ہے۔ بعض علماء نے ایسا کہا ہے۔ تو چاہے نیند سے بیدار ہوا ہو یا نیند سے بیدار نہ ہوا ہو، اگر وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے سے پہلے ہاتھوں کا دھلنا سنت ہوگا۔ یہ تو دلیل نقلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ذکر کی انہوں نے۔ صاحب ہدایہ کا طرز ہے کہ وہ دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں کو
بیان کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے مقدمے یا خطبے کے اندر کہا تھا نا، خطبے کے اندر کہا تھا کہ خطبے کے بعد جو مقدمہ تھا، مقدمہ ہی کہہ سکتے ہیں، مقدمے کے اندر کہا تھا کہ میں اس کے اندر دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ نا دونوں کو جمع کروں گا. تو یہ دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ دونوں دیتے ہیں. پہلے انہوں نے دلیل نقلی ذکر کر دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اب دلیل عقلی ذکر کر رہے ہیں کہ عقلی دلیل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ، اور اس وجہ سے کہ ہاتھ تطہیر کا آلہ ہے، یعنی پاک کرنے کا آلہ ہے. فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنظِیفِهَا، لہٰذا پہلے اس کو صاف کرنا سنت ہوگا. یعنی چونکہ ہاتھ ہے، اسی کے ذریعے سے باقی اعضاء دھلے جاتے ہیں نا. دونوں ہاتھوں کو اگر گٹوں تک دھلنا ہو تو اس میں بھی وہ، اگر کوہنیوں تک دھلنا ہو تو اس میں بھی یہی سہارا بنتے ہیں، یعنی چلو میں پانی لے کر کے پھر اس کے ذریعے سے دھلتے ہیں، یا پھر پانی اوپر سے ڈالتے ہیں اور ہاتھوں سے ہی ملتے ہیں نا، یہ جو حصہ ہے ہتھیلی کا اس سے ہی ملتے ہیں. تو اس کا صاف ہونا ضروری ہے. ایسے ہی چہرے پر اگر چہرے کو دھلنا ہے تو اس میں بھی ہاتھ چلو میں ہی لیتے ہیں اور پھر اس کو چہرے پر ڈالتے ہیں، ہے نا، پھر اس کو ملتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہاتھ کی ضرورت ہے. پیروں کو دھلتے ہیں، اس میں بھی ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہاتھ جو ہے پاک کرنے کا آلہ ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ذریعے سے باقی دوسرے اعضاء کی پاکی کی جاتی ہیں. تو اس کا پاک کرنا ظاہر سی بات ہے، جب اسی کے ذریعے سے باقی کا پاک ہونا ہے تو اس کا پاک ہونا سب سے پہلے اسی کو پاک کیا جانا چاہیے، ہے نا. لیکن چونکہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اس چیز کا حکم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ سنت ہے. یہی فرمایا کہ ولی ان الیدا آلۃ التطہیر، اور کیونکہ ہاتھ جو ہے یہ تطہیر کا آلہ ہے نا، اسی کے ذریعے سے باقی چیزیں جو ہیں وہ پاک کی جاتی ہیں، ہاتھ پیر وغیرہ. تو سنت ہوگا اسی کی پاکی سے شروع کرنا، یعنی پہلے اس کو پاک کرنا سنت ہوگا، پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہوگا. یہ اس وقت ہے جب کہ ہاتھوں میں نجاست کا ہونا معلوم نہ ہو، ہے نا. اور اگر ہاتھوں میں نجاست کا ہونا معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس وقت اس کو زائل کرنا ضروری ہوگا، ہے نا، ورنہ پھر وہ باقی اعضاء میں بھی پھیل جائے گا. وہ نجاست جو ہوگی باقی اعضاء میں بھی پھیل جائے گی، اور اس کی وجہ سے یہ وضو بنانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. ہاں، تو اگر نجاست کا ہونا معلوم ہو تو پہلے اس نجاست کو زائل کرنا ضروری ہے. وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنظِیفِ، اور یہ دھلنا گٹوں تک ہی ہوگا کیونکہ اسی کے ذریعے سے تنظیف میں کفایت ہو جاتی ہے، کفایت واقع ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوہنیوں تک ہے نا، کوہنیوں تک ہے تو وہ تو فرض ہے جس کا آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ جو مقدار ہے اس دھلنے کی، اس کی مقدار کیا ہے نا، یعنی شروع میں جو ہاتھ دھلتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو دھلا جائے گا ہاتھوں کو وہ گٹوں تک دھلا جائے گا، ٹھیک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گٹوں تک دھل لینے سے بھی تنظیف میں کفایت ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر گٹوں تک ہاتھ دھل لیے ہیں تو باقی اعضاء کو صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، ہے نا، کیونکہ اتنے کی ہی ضرورت پڑتی ہے نا. جو دوسرے اعضاء ہیں ان کو دھلنے کے لیے اتنے تک کی ضرورت پڑتی ہے، گٹوں تک کی. تو اتنے اگر صاف ہو گئے تو باقی دوسرے اعضاء کے صاف کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، ٹھیک. اسی وجہ سے باقی اعضاء کے صاف کرنے میں اتنے کا دھل لینا کفایت کرے گا، کافی ہوگا. اسی وجہ سے اتنے کا دھلنا ہی پہلے سنت ہے وضو کرنے سے پہلے. قال وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء لقوله علیہ السلام لا وضوء لمن لم یسمی، قوله علیہ السلام لا وضوء لمن لم یسمی والمراد به نفی الفضیلۃ. فرماتے ہیں کہ اور بسم اللہ شریف پڑھنا وضو کے ابتدا میں یہ بھی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ لا وضوء لمن لم یسمی، اور اس سے مراد جو ہے نفی فضیلت ہے. یعنی وضو کی جو دوسری سنت ہے وہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، یعنی وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں، یہ سنت ہے وضو کی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، یا لا وضوء لمن لم یسمی. اس طرح کی احادیث آئی ہیں، اور اس کے اندر جو لا ہے، لا کے ذریعے سے جو نفی کی گئی ہے وہ اس سے مراد ہے والمراد به نفی الفضیلت، اس سے مراد فضیلت کی نفی ہے. یعنی وضو کی فضیلت
نہیں ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا. ٹھیک. اس سلسلے میں اصحاب ظواہر اور امام احمد کا قول یہ ہے کہ وضو کے اندر بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، شرط ہے نا. اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کا وضو نہیں ہے، اس کا وضو ہوا ہی نہیں. تو ان لوگوں نے وضو کے اندر بسم اللہ شریف پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے اور شرط قرار دیا ہے. اور ان کی دلیل بھی وہی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. تو اس کے اندر جو لا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو لا ہے وہ لا نفی جنس ہے. تو لا نفی جنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا لا وضوء لمن لم یسمی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا ہے نا. یعنی جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو ہی نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ وضو کے جنس کی نفی ہو گئی ہے کہ وضو ہے ہی نہیں. اور جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس کا وضو درست ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو لا نفی جنس ہے اس کے ذریعے سے جو نفی کی گئی ہے وہ وضو کے فضیلت کی نفی کی گئی ہے. یعنی اس شخص کے وضو کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس شخص کا وضو افضل نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا. یعنی جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس شخص کا وضو افضل نہیں ہے. ٹھیک. یہاں فضیلت کی نفی گئی. جس طرح اور بھی دوسری احادیث میں دوسری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں. ٹھیک. لیکن وہاں پر بالاتفاق وہ سب مانتے ہیں کہ وہاں پہ جنس کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ وہاں پہ فضیلت کی نفی ہے. تو ویسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر بھی فضیلت کی نفی کی گئی ہے، جنس کی نفی نہیں کی گئی ہے. اور جب مراد اس سے فضیلت کی نفی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر فضیلت نہ بھی ملے نا، وضو کی فضیلت اگر نہ بھی ملے تو بھی وہ وضو تو ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے لیکن وضو ہے اور اس کے ذریعے سے نماز درست ہے. لہٰذا جب نماز درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو ہو چکا ہے. اور وضو تبھی مکمل ہوگا جب فرائض تمام ادا ہو جائیں گے. اور جب بسم اللہ کے بغیر بھی وضو کے فرائض تام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ وضو کے اندر فرض نہیں ہے یا شرط نہیں ہے. ٹھیک. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر جو لا ہے اس لا کے ذریعے سے فضیلت کی نفی کی گئی ہے، جنس کی نفی نہیں کی گئی ہے. اور فضیلت کی نفی کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضو ہے لیکن افضل نہیں ہے. بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہے نا. اگر کسی نے نہیں پڑھا تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اس کا وضو ہو جائے گا ہے نا. ایسا نہیں کہ وضو نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے. وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً. اور اصح یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اگرچہ کتاب میں اس کو سنت قرار دیا ہے. کتاب سے مراد قدوری ہے، لکھا ہے نا القدوری، کتاب سے مراد قدوری ہے. قدوری شریف کے اندر یہ جو عبارت ہے وہ قدوری شریف کی ہے. تو قدوری کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ سنت ہے، اس کو سنتوں میں شمار کیا ہے نا. اور حالانکہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں یہ مستحب ہے. یہ صاحب ہدایہ کا مختار قول ہے. باقی امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور صاحب قدوری نے بھی اس کو سنت میں ہی شمار کیا ہے. وَيُسَمَّى قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ. اور استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد بسم اللہ شریف پڑھا جائے گا، صحیح یہی ہے. یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے اس سلسلے میں کہ اگر جب وضو کرنے بیٹھے تب وہ بسم اللہ پڑھے اور اس سے پہلے جب استنجا کرے تو اس وقت بسم اللہ نہ پڑھے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے گا تو یہی کافی ہے وضو کے لیے بھی ہے نا، سنت اس سے بھی ادا ہو جائے گی. لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ استنجا کرنے سے پہلے بھی یہ مستحب ہے اور استنجا کرنے کے بعد بھی مستحب ہے، کیونکہ ان کا قول مستحب کا ہے، استحباب کا. تو مطلب یہ ہے کہنا چاہ رہے ہیں کہ استنجا کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے اور پھر استنجا کرنے کے بعد جب وضو شروع کرے تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھے. دونوں وقت بسم اللہ پڑھا جائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر بھی اس طرح کی کوئی قید ہے نہیں ہے نا. اور استنجا بھی چونکہ متعلقات وضو میں سے ہے لہٰذا اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ صحیح مذہب یہی ہے. وَالسِّوَاكُ لِأَنَّهُ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ. اور مسواک کرنا، سواک یعنی مسواک استعمال کرنا، کیونکہ سواک کا معنی مسواک ہوتا ہے، یہ مصدر نہیں ہے یہ السواک، بلکہ یہ اسم ہے. اور اس سے مطلب اس کا یہی ہے کہ استعمال السواکی، یعنی مسواک استعمال کرنا بھی سنت ہے وضو کے اندر.
لأنه کانا یواظب علیہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی برتتے تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں جب بھی وضو فرماتے تو آپ اس سے آپ بلکہ مسواک کرتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ اور اوقات میں بھی مسواک فرماتے تھے. تو وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْإِصْبَعِ، اور اس کے نہ ہونے کے وقت، یعنی مسواک نہ ہونے کے وقت انگلیوں سے کام لیں. یعالج بالاصبع، انگلیوں سے کام لیں، یعنی انگلیوں سے مسواک کریں جب وہ نہ ہو تو. لأنہ علیہ السلام فعل کذالک، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر جو بات انہوں نے ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی برتی ہے، تو ہمیشگی برتنا یہ اصل میں وجوب کی دلیل ہے مطلقاً اگر ہو تو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی برتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو ترک بھی فرمایا ہے. جیسا کہ آپ نے ایک اعرابی کو اس کی تعلیم دی جب، تو اس کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا مسواک کرنے کا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسواک کرنا یہ لازمی جز نہیں ہے نا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے ہیں اس اعرابی کو بھی یہی فرماتے ہیں. اور اگر مسواک نہ ہو تو پھر انگلیوں سے مسواک کریں، یعنی دانتوں کو انگلیوں سے ملے، داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے دانتوں کو ملے. یہ اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے. والمزمزۃ والاستنشاق لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہما علی المواظبۃ، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کو کیا ہے مواظبت کے طور پر. یعنی ہمیشگی برتی ہے ان دونوں چیزوں پر بھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے تو کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے. بین سطور لکھا یعنی مات ترک احیاناً، یعنی کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ترک بھی ثابت ہے کہ آپ نے کبھی کبھی اس کو ترک بھی کیا ہے، مزمزہ اور استنشاق کو. اور مواظبت مات ترک جو ہے یہ سنیت کی دلیل ہے. یعنی اگر کوئی کام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی کبھی اسے ترک بھی کیا ہو تو یہ اس کام کے سنت ہونے کی دلیل ہے. اور مزمزہ اور استنشاق کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ کیا ہے لیکن کبھی کبھی ان کو ترک بھی کیا ہے، لہٰذا یہ دونوں سنت ہوں گے وضو کے اندر. وکیفیتہما ان یمضمض ثلاثا یاخذ لکل مرۃ ماء جدیدا ثم یستنشق کذلک والمحکی من وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 مرتبہ کلی کریں اور ہر مرتبہ کے لیے نیا پانی لیں، پھر اس کے بعد ایسے ہی ناک میں پانی ڈالیں. یعنی ایسے ہی ہر مرتبہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور ہر مرتبہ نیا پانی لیں. یعنی کلی کرنے کے لیے بھی 3 مرتبہ پانی لیں اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے بھی 3 مرتبہ پانی لیں، اور پہلے کلی کریں پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لیں. اور یہی سنت ہے نا. فرماتے ہیں کہ هو المحکی من وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یعنی احادیث میں جو طریقہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا ہی فرماتے تھے کہ آپ 3 چلوؤں سے کلی کرتے تھے، اور پہلے کلی کرتے پھر اس کے بعد 3 چلوؤں سے ناک میں پانی ڈالتے تھے. صاحب ہدایہ نے اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سنت یہ ہے کہ ایک چلو میں پانی لے اور اسی سے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی ڈالے، یہ سنت ہے ان کے نزدیک. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ 3 الگ الگ چلوؤں میں پانی لے اور ان سے کلی کرے، پھر 3 الگ الگ چلوؤں سے ناک میں پانی ڈالے. یہ سنت ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں ایسا ہی منقول ہے. ومسح الاذنین وہو سنت بماء الراس، اور کانوں کا مسح کرنا یعنی یہ بھی سنت ہے. کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے وضو کے اندر، اور یہ سنت ہے سر کے پانی سے. یعنی سر کا مسح کرنے کے بعد جو ہاتھوں میں تری رہ گئی ہے انہی سے کانوں کا مسح کرنا سنت ہے. اس کے لیے نیا پانی لینا یہ سنت نہیں ہے. یہ بھی فرماتے ہیں خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف ہے. لقولہ علیہ السلام الاذنان من الراس، الاذنان من الراس، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دونوں کان سر میں سے ہیں،
یعنی سر کا جز ہیں. والمراد بیان الحکم دون الخلقتی، اور اس سے مراد حکم کو بیان کرنا ہے، خلقت بیان کرنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا اس سلسلے میں ہم سے اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ کانوں کا مسح کرنے کے لیے نئی تری لے گا نا، نیا پانی لے گا. سر کا مسح کرنے کے بعد پھر سے ہاتھ کو تر کرے گا اور پھر اس سے کانوں کا مسح کرے گا متوضی، وضو کرنے والا. لیکن ہم کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ سر کا مسح جس پانی سے جس تری سے کرے اسی تری سے پھر کانوں کا بھی مسح کرے. یعنی ایک مرتبہ ہاتھ تر کیے اور ان سے سروں کا مسح کیا، پھر اس سے کانوں کا مسح کر لیا، انہیں سے ہی. ٹھیک. اور دلیل ہماری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاذنان من الراسی، جو دونوں کان ہیں یہ سر کا جز ہیں، سر میں سے یعنی سر کا جز ہیں. تو جب دونوں کان سر کا جز ہے تو جو حکم سر کا ہوگا وہی ان کا بھی ہوگا، ہے نا. وہی فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے حکم کو بیان کرنا، خلقت کو بیان کرنا نہیں ہے. یعنی اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی پیدائش کیا ہے، اس چیز کو بیان کرنا مقصود نہیں کہ پیدائش کے اعتبار سے کون کس کا جز ہے کس کا نہیں ہے، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ حکم کیا ہے. حکم کے اعتبار سے حضور نے فرمایا ہے کہ الاذنان من الراس، یعنی کانوں کا حکم بھی سر کا حکم ہے. جو سر کا حکم ہے وہی کانوں کا حکم ہے. اور سر کے مسح کے لیے چونکہ اس سے مطلب یہ ثابت ہوا کہ سر کے مسح کرنے کے لیے جو طریقہ لے گا اسی طریقے سے کانوں کا بھی مسح کر سکتے ہیں. قال وتخلیل اللحیۃ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ جبریل بذالک، اور داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے. یہ فرماتے ہیں کہ وتخلیل اللحیۃ، اور داڑھی کا خلال کرنا یعنی داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ جبریل بذالک، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا، یعنی ان کے پاس یہ حکم لے کر آئے تھے اللہ رب العزت کا. تو اسی وجہ سے یہ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے. یعنی اس کی دلیل، اس کی سنت ہونے کی یہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم لے کر آئے تھے، داڑھی کے خلال کرنے کا حکم. وقیل ہوا سنت عند ابی یوسف جائز عند ابی حنیفہ و محمد، اور ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ امام اعظم کے نزدیک، امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک سنت ہے، اور طرفین کے نزدیک یعنی امام اعظم اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک یہ جائز ہے، سنت نہیں ہے. لأن السنت اکمال الفرض فی محلہ والداخل لیس بمحل الفرض، کیونکہ سنت فرض کو اس کے محل میں مکمل کرنے کا نام ہے، اور داخل لحیہ جو ہے یہ محل فرض نہیں ہے. داخل سے مراد داخل لحیہ یعنی داڑھی کا اندرونی حصہ، داخلی حصہ، یہ فرض نہیں ہے. جب داڑھی کرنی ہو تو اس کا جو اندرونی حصہ ہے اس کا دھلنا یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک. اور فرض کے جو سنت ہے، سنت کہتے ہیں کہ فرض کے محل میں اس فرض کو مکمل کرنا. مثال کے طور پہ دونوں ہاتھوں کا دھلنا یہ فرض ہیں کوہنیوں تک، ہے نا. تو فرض کا محل کیا ہے یہاں پر؟ انگلیوں سے لے کر کے کوہنیوں تک، یہ فرض کا محل ہے. اب اس کے اندر انگلیوں کا خیال کرنا جو ہے یہ اسی فرض کی تکمیل کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ سنت ہوگی، انگلیوں کا خیال کرنا یہ سنت ہوگا. لیکن داڑھیوں کے اندرونی حصہ، جو داڑھی کا اندرونی حصہ ہے یہ محل فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کا دھلنا فرض ہے ہی نہیں. تو جب یہ محل فرض نہیں ہے تو اس کے اندر جو بھی خلال وغیرہ کریں گے تو یہ اس کی تکمیل ہوگی، ہے نا. لیکن یہ محل فرض کے اندر اس کی تکمیل نہیں ہے، فرض کی تکمیل، بلکہ یہ محل فرض کے علاوہ ہے، یہ غیر محل فرض ہے. اور غیر محل فرض میں جو کیا جائے وہ سنت نہیں ہوتی. وہی کہہ رہے ہیں کہ لأن السنت اکمال الفرض فی محلی والداخل لیس بمحل الفرض. یعنی ایک قول یہ ہے کہ یہ جو داڑھی کا خلال کرنا ہے یہ سنت صرف امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک ہے. امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے بلکہ صرف جائز ہے. یہ اگر کوئی کرے تو اس پر کوئی انکار نہیں. ٹھیک. لیکن یہ سنت نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ دی گئی ہے کہ سنت جو بھی چیز ہے، وضو کے اندر جو بھی سنتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ فرض کا جو محل ہے اس کے اندر اگر کوئی کام کیا گیا اس فرض کی تکمیل کے لیے، جیسے داڑھی کا خلال کرنا، وہ انگلیوں کا خلال کرنا. ٹھیک ہے. اور
اس کے علاوہ پورے سر کا مسح کرنا، کیونکہ سر کے بارے میں آیت کریمہ کے اندر جو حکم آیا ہے اس کے اندر سر کے کسی حصے کو متعین نہیں کیا گیا ہے کہ سر کا اگلا حصہ یا پھر سر کا داہنا یا بایاں حصہ یا پھر پچھلا حصہ اس کا مسح کرنا فرض ہے نا، بلکہ اس کے اندر مطلقاً سر کے مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث کے ذریعے سے اس کی فرض کی مقدار معین ہوئی ہے کہ ہاں اتنی مقدار فرض ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ معین نہیں ہے کہ اس کا اگلا یا پچھلا یا دایاں یا بایاں جز فرض ہے، بلکہ پورے سر میں وہ پھیلی ہوئی ہے نا۔ تو پورے سر کا بھی اگر کسی نے مسح کیا تو یہ اسی سنت کی، اسی فرض کی تکمیل ہوگی۔ ایسے ہی انگلیوں کا خلال کیا، انگلیوں کا خلال کیا تو چونکہ یہ کوہنیوں تک کے اندر ہے، یعنی کوہنیوں تک ہاتھ دھلنے کا جو فرض ہے اس کے اندر ہے، لہٰذا یہ بھی فرض کی تکمیل اپنے محل میں ہے، ٹھیک۔ لیکن داڑھی کا خلال کرنا یہ فرض کی تکمیل اپنے محل میں نہیں ہے، لہٰذا یہ سنت نہیں ہے۔ وتخلیل الاصابع لقوله علیہ السلام خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم، اور انگلیوں کا خلال کرنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ انگلیوں کا خلال کرو تاکہ ان کے درمیان میں جہنم کی آگ داخل نہ ہو۔ انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے خللوا اصابعکم کی لا تخللها نار جہنم۔ اس کے اندر بھی چونکہ خللوا اصابعکم امر کا صیغہ ہے، ٹھیک، جو کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن وضو کے اندر چونکہ وجوب ہے نہیں، لہٰذا اس سے ایک درجہ نیچے آ کر کے اس کو سنت قرار دیا جائے گا، یعنی یہ سنت ہوگا انگلیوں کا خلال کرنا بھی۔ وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، یہ تو دلیل نقلی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں دلیل عقلی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، کیونکہ یہ فرض کو اپنے محل میں مکمل کرنا ہے۔ فرض کا محل کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، یہ فرض کا محل ہے، ان کا دھلنا فرض ہے، تو یہ فرض کا محل ہے، اس کے اندر اس فرض کی ہی تکمیل کی گئی ہے، یعنی دھلنے کو ہی اس پہ اور مزید اضافہ کرنے کے لیے انگلیوں کا خلال کیا گیا ہے، تو یہ اسی کی تکمیل ہے، تو اس وجہ سے یہ سنت ہوگی، کیونکہ سنت کا مطلب یہی ہے کہ فرض کی اس کے محل میں تکمیل کر دی جائے، تو یہ سنت ہے۔ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ، اور دھلنے کو مقرر کرنا 3 تک، یعنی 3 مرتبہ اعضاء کو دھلنا، یہ بھی سنت ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضاء دھلے اور فرمایا ھذا وضوء لا يقبل اللہ تعالیٰ الصلاۃ الا بہ، یہ ایسا وضو ہے کہ جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ وتوضأ مرتين وقال ھذا وضوء من يضاعف اللہ له الاجر مرتين، اور فرمایا کہ یہ، اور پھر حضور نے ایک مرتبہ دو مرتبہ اعضاء دھلے، ہے نا، 2 مرتبہ اعضاء دھلے، اور پھر فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کو 2 گنا کر دے گا، ہے نا، جس کے اجر کو 2 گنا کر دے۔ وتوضأ ثلاثا وقال ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، اور 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعضائے وضو دھلے اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے، اس سے پہلے کے انبیاء کرام کا وضو ہے۔ فمن زاد علی ھذا او نقص فقد تعدى وظلم، لہٰذا جس نے اس پر اضافہ کیا یا اس میں کمی کی تو اس نے گویا ظلم و زیادتی کی، اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ والوعید لعدم رؤیتہ سنتاً، اور وعید جو ہے یہ اس کو سنت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، سنت نہ سمجھ کر کے کرنے کی وجہ سے یہ وعید ہے۔ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اندر 3 طریقے سے اعضائے وضو دھلے۔ پہلی مرتبہ جب اعضائے وضو دھلے تو ان میں ایک مرتبہ اعضاء دھلے، اور پھر فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے گا، یعنی یہ ایسا وضو ہے کہ اگر اس میں کمی کی، ہے نا، اس طرح اعضاء دھلنے میں بھی کمی کی تو تمہارا وضو ہی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو نماز ادا کرو گے وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی، ہے نا، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا، یعنی یہ ایسا وضو ہے کہ اس میں کمی کرنا جائز ہی نہیں ہے، اگر اس میں کمی کی تو وضو ہوگا ہی نہیں، اور اس کے ذریعے سے جو نماز پڑھے گا وہ نماز بھی نہیں ہوگی، ہے نا، یعنی ایسا وضو کرنا لازمی ہے، کم از کم اعضاء کو ایک مرتبہ دھلنا یہ فرض ہے، گویا اس بات کو بتانا مقصود تھا۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعضاء دھلے، اعضائے وضو 2 مرتبہ دھلے، اور پھر فرمایا کہ جو شخص
یہ اس شخص کا وضو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے اجر کو دوگنا کر دے گا. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوگنا ثواب دے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح وضو کو دھلے، یعنی 2 مرتبہ اعضائے وضو دھلے. یہ اس کے لیے سنت ہے، یہ اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے نا. اور تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام اعضائے وضو جو دھلے تو ان کو 3 مرتبہ دھلا، اور پھر فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کا وضو، یعنی میرا طریقہ ہے، میرے وضو کا طریقہ یہ ہے، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں ان کے وضو کا طریقہ بھی یہی ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ سنت جو ہے وہ یہی ہے، سنت رسول. اسی کو تو کہتے ہیں کہ نبی کا جو طریقہ ہے وہی سنت رسول ہے. تو وضو میں اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلنا یہ سنت ہوگا. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن زادہ علی ھذا او نقص فقد تعدی و ظلم، جس نے اس پر زیادتی کی یا اس میں کمی کی تو گویا اس نے زیادتی اور ظلم کیا، ظلم و زیادتی کی. مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر کسی نے اضافہ بھی کیا تو چونکہ وہ اسراف کرنے کی وجہ سے ظالم ہوگا، ہے نا، اس کا گناہ اسے ہوگا اسراف کرنے کا. مطلب یہ ہے کہ جب اعضاء نہیں دھل پائے ہیں 3 مرتبہ میں تب اگر دھلے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ میں اعضاء دھل گئے اس کے باوجود پھر کوئی اس پر اضافہ کرے تو یہ اسراف کرنے والا ہوگا اور وہ تعدی کرنے والا ہوگا، زیادتی اور ظلم کرنے والا ہوگا. ایسے ہی اگر کسی نے اس میں کمی کی، یعنی کہ ایک تو اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ 3 مرتبہ سے کم اعضاء دھلے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے جملے کی طرف یہ لوٹے، یعنی کمی کرنا یہ پورے جملے کی طرف لوٹے کہ ایک مرتبہ سے بھی کسی نے اگر کمی کی، ٹھیک ہے، یعنی کم از کم 1 مرتبہ بھی مکمل طور سے اعضائے وضو نہیں دھلے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اگر کمی کی تو وہ ظالم ہے. ٹھیک، ایک یہ ہو سکتا ہے. پھر دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ اعضائے وضو اس نے 3 مرتبہ سے کم دھلے، ٹھیک ہے، یعنی 2 مرتبہ دھلے یا پھر 1 مرتبہ اعضائے وضو دھلے، تو اس کے بارے میں کہا کہ اس نے ظلم کیا. تو اب اعتراض یہاں پر یہ ہوگا کہ اگر کسی نے 1 مرتبہ اعضائے وضو دھلے تو اس کا بھی تو وضو ہے، اس کا بھی تو وضو ہے اور اس کا وضو بھی درست ہے. جب وضو درست ہے تو وہ ظلم و تعدی کرنے والا کیسے ہوگا؟ ٹھیک، اور چونکہ فرائض تو اس نے ادا کر لیے ہیں تو پھر وہ ظالم کیوں کر ہوگا؟ ایسے ہی اگر جس نے اعضائے وضو 2 مرتبہ دھلے تو وہ بھی ظالم کیسے کہلائے گا؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ اس کو دوگنا ثواب ملے گا، تو پھر وہ ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کا جواب انہوں نے دیا ہے والوعید لعدم رؤیتہ سنتن کے ذریعے سے، کہ یہاں پر جو وعید ہے کہ 3 مرتبہ سے اگر کسی نے کم کیا تو وہ ظالم ہے، تو اس وعید یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے جب کوئی 3 مرتبہ اعضائے وضو دھلنے کو سنت نہ سمجھے نا، وہ یہ سمجھے کہ 3 مرتبہ اعضائے وضو دھلنا سنت نہیں ہے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے، ایسا کر کے وہ اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اگر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھلتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ 3 مرتبہ دھلنا میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں آئے ہیں ان کا وضو ہے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنا طریقہ بیان فرما دیا، اس کے باوجود اگر کوئی اس طریقے کی مخالفت کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ ظالم ہے. اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس میں کمی کی تو وہ ظالم ہے، یعنی اگر کسی نے اس کو سنت نہ سمجھ کر کے اس میں کمی کی تو وہ ظالم ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 مرتبہ اعضائے وضو دھلنے میں بھی کمی کی تو وہ ظالم ہے. وہی فرماتے ہیں والوعید لعدم رؤیتہ سنتن، وعید اس کو سنت نہ جاننے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے.